قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کی کتاب، اس کا پیغام ہے۔ 1 سال قبل الحمدللہ جن بچیوں اور خواتین نے اس تعلیم کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج اس کی تکمیلی تقریب ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہم اس خوشی میں شامل ہوں، اور کیوں نہ ہوں کہ رب العزت کا فرمان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو آج زندگی کی وہ اہم تقریب ہے الحمدللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری خوشیوں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور آخری 3 صورتوں کے ماں سوا الحمدللہ باقی حصہ سب نے کمپلیٹ کیا۔ آخری 3 صورتیں ہم اکٹھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اس قرآن مجید کی جس کو 1 سال میں سب نے کمپلیٹ کیا، اس میں اپنا اجر پانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نمبر 112 ہے، نام سورہ الاخلاص ہے، 1 رکوع اور 4 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ ایسی صورت جس کے بارے میں بہت بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے بہت ساری چیزیں پانے کی کوشش کی ہوگی، آپ نے جو کچھ بھی پانے کی کوشش کی ہوگی اس کا تعلق اس زمین سے ہے، زمین کے انسانوں سے ہے۔ کتنے کم لوگ ہیں جو اس زمین اور آسمان کے بنانے والے کو پہچانتے ہیں، اور آسمان والے سے اور اس کائنات کے بادشاہ سے محبت کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے آپ کا محبت کرنا، اور دوسرے اس کی محبت کو حاصل کرنا۔ کون ہے جو دعائیں کرتا ہو اور اسے رب کی توجہ نہ چاہیے ہو؟ آپ ایک بچے کو دیکھیے، اپنی ماں کی توجہ کا کتنا زیادہ شائق ہوتا ہے، جب تک اس کی ضروریات ماں سے اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ماں کی نظریں ادھر ادھر ہوتی پسند نہیں آتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے بھی رب کی نظروں، رب کی توجہ، رب کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے خدا نہیں ملتا، کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ، اس کا قرب، اس کی محبت مل جائے۔ میں اس صورت کے حوالے سے بڑی اہم خوشخبری آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ایک لشکر کا سربراہ بنا کر بھیجا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی حکومت میں ہو یا فوج کا سردار، اس کی وہ ڈیوٹی نہیں رہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کر رکھی ہے کہ وہ تمام لوگوں کی عبادت میں ان کا امام ہوگا، خاص طور پر نماز میں، اور اسی طرح سے لوگوں کی تربیت کرنے میں
لوگوں کا تعلق رب سے جوڑنے میں، ان کی اصلاح کرنے میں۔ تو وہ دور تھا جب یہ ذمہ داری لشکر کے سربراہ کی اور خلیفہ وقت کی یا کسی گورنر کی ہوتی تھی۔ تو صحابی رسول جس وقت لشکر کی سربراہی کے فرائض انجام دے رہے تھے، ہر روز 5 نمازوں کی امامت بھی کرواتے تھے، اور جب ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آخر میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بڑا عجیب لگتا تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر اپنا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے۔ خیر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر اس بات کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی سے پوچھئے کہ وہ ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کیوں پڑھتے رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بہت شفقت سے جواب دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ انہیں جا کر بتا دیجئے اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اس صورت میں ایسی صفات ہیں، اگر آپ انہیں سمجھیں گے، ان صفات کی قدر و قیمت آپ کے دل کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا، یعنی اس کے مضامین ایسے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی توحید کا تذکرہ ہے۔ تو بہت اچھا موقع ہے اس وقت پہ اس صورت کو دہرانے کا، تو میں چاہوں گی کہ ہم یہ 3 صورتیں پہلے آپ تلاوت کریں اور اس کے بعد ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تلاوت کیجئے، آپ اونچی آواز سے پڑھیے، باقی سب ساتھ ملائیں گے آواز کو۔ جی، سورہ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کیسے دل کو پکڑ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ جانتے ہیں جس چیز میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے نا، اس میں برکت آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کام خیر پر مبنی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کا ذہن بھی درست سمت میں چلنے لگ جاتا ہے۔ بسم اللہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اسلامی طرز زندگی میں اسے اتنی اہمیت حاصل ہے۔ آپ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مصحف کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے تھے، الحمدللہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ جو اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے تیرا رب کیسا ہے، کتنی بار یہ سوال ہوا، کہیں نمرود کے دربار میں، کہیں فرعون کے دربار میں، اور کہیں مکہ کی گلیوں بازاروں میں، کہیں حج کے میلوں میں۔ ایک بار مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوا، یعنی انسان مٹی سے پیدا ہوا، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جن آگ سے پیدا ہوئے، یہ بتاؤ تمہارا رب کس چیز سے بنا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔
جس نے کائنات بنائی، جو خالق ہے، اس جیسی تخلیق کسی کی نہیں، جو مالک ہے اس جیسی ملکیت بھی کسی کی نہیں۔ میں اس کی تخلیق اور ملکیت کی ایک ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں۔ انسان بہت ساری چیزیں انوینٹ کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، لیکن جو چیزیں انسان ایجاد کرتا ہے نا، ان چیزوں کو یعنی کوئی ایسی صلاحیت نہیں بخش سکتا جس کی وجہ سے وہ ریپروڈیوس کر سکیں۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں کتنی مختلف ہے نا رب کی بنائی ہوئی چیزوں اور اس کے نظام سے۔ آپ کے یہاں آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ چھوٹے چھوٹے موبائل پیدا ہو جائیں، یہ انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ کی تخلیق ایسی ہے، ایک چھوٹا سا آنکھ سے نظر نہ آنے والا کوئی ایسا ذرہ ہے، ذرے سے بھی چھوٹی کوئی مخلوق ہے، اس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے۔ اسی وجہ سے ان کی نسلیں بڑھتی ہیں، اور وہ خالق کیسا ہے، کمال درجے کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ خود انسان کو دیکھیے، اور انسان نے جتنی چیزیں تخلیق کی ہیں نا، اللہ کی مخلوقات سے کیسے اسے اخذ کیا ہے۔ کہیں مچھر سے یہ بات انسانوں نے اخذ کی کہ مچھر جیسے کاٹتا ہے، ایسے ہی کیسے انسانوں کے اندر کوئی چیز انجیکٹ کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے جتنے آپ کا جہاز ہے، آپ کا جو شپ ہے جو سمندر میں چلتا ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزیں جو لوگوں نے اللہ کی تخلیق سے اخذ کی ہیں کہ ان کا ڈیزائن کیسا ہو اور وہ چیزیں کس نوعیت کی ہوں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، سب تخلیق کرنے والوں سے زیادہ اچھا تخلیق کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اب دیکھیں لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، میرا پلاٹ، میرا گھر، میرا بزنس، میری جائیداد اور ملکیتی حقوق جب ملتے ہیں، رجسٹری ہو جاتی ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے ساری رجسٹریاں پیچھے، اور وہ جو ملکیت تھی نا وہ کسی اور کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ جہلم کی سرزمین پر کتنے لوگ آباد ہوئے، کتنے لوگوں کی ملکیت تھی، اور کتنی بار ملکیت بدلی ہے، کیونکہ کوئی اصلی مالک نہیں ہے۔ اور ہاں، میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، جیسے آپ کا جسم ہے، آپ کہتے ہیں میرا جسم، اور آج کل جیسے لوگوں کو یعنی گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اپنے جسم پر حق ہے اور یہ میرا ہے، اس نے میری مرضی چلنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ اچھا چلیں اپنی سانس تو روک کے دیکھیے، ملکیت کس کی ہے؟ آپ اپنے دل کی دھڑکنوں کو روک کے دیکھیے، ملکیت کس کی ہے؟ آپ اپنے لیور کو کوئی حکم دے کے دیکھیں، آپ اپنے ہارٹ کو کوئی حکم دے کے دیکھیں، کڈنیز کو، آپ اپنے معدے کو کوئی حکم دے کے دیکھیں، مانتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کی ملکیت میں ہے نا اس کی مرضی چلتی ہے، وہ چاہے تندرست رکھے، چاہے تو بیمار کر دے، چاہے تو زندگی دیے رکھے، اور چاہے موت سے ہمکنار کر دے۔ وہ ایسا مالک ہے جس نے ہر چیز کو زندگی بھی دی ہے اور وہ موت سے بھی ہمکنار کرتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتا نا، اس کو نہیں مانتا، اس کے ذہن میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی، کنفیوژن زندگی اور موت کے بارے میں۔ میں آپ کو نمرود کے دربار میں آپ کے تصور سے لے جانا چاہتی ہوں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ایک ملزم کے طور پر پیش ہوئے ہیں، اور نمرود کہتا ہے کیونکہ بت توڑے ہیں اور شرک کو چیلنج کیا ہے کہ بتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، پوری سوسائٹی میں زلزلہ سا برپا ہے، سب کو اپنا عقیدہ بیلیف ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو نمرود کہتا ہے یہ بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت اس کی ملکیت میں ہے۔
نمرود نے کہا اچھا، 2 قیدی بلوائے، ایک کا سر قلم کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا. کہنے لگا دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا، ملکیت ہے نا، کیونکہ اختیار اسی کا اور حکم بھی اسی کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا دو. فَبُهِتَ الَّذِي کفر، حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا. اب کیا جواب دوں، کیسے دھوکہ دوں کہ سورج پر تو اس کا کوئی اختیار نہیں، ملکیت نہیں. یوں تو رب ہونے کا دعویٰ جہان میں فرعون نے بھی کیا تھا، نمرود نے بھی کیا، لیکن لاجیکلی پروف نہیں کر سکے، اس بات کو واضح نہیں کر پائے. تو ابراہیم علیہ السلام اس دربار میں اپنے رب کو انٹروڈیوس کروا کے نمرود کو ہرا گئے. دلیل کے میدان میں نمرود ہار گیا، لیکن ہارا ہوا انسان ہو یا ہاری ہوئی تہذیب ہو یا ہارا ہوا عقیدہ ہو، اس عقیدے پر یقین رکھنے والے لوگ ہوں پھر لوگ چین سے تھوڑی بیٹھتے ہیں. اسی وجہ سے تو دنیا میں کشمکش کا سلسلہ رہتا ہے. ایسے ہی جیسے ہر صبح اور ہر شام آسمان پہ آپ دیکھتے ہیں اندھیرے اور روشنی کی کشمکش ہوتی ہے. صبح کو روشنی غالب آ جاتی ہے، شام کو اندھیرا غالب آ جاتا ہے. اسی طرح سے نظریات اور عقائد کے میدان میں بھی کبھی کوئی غالب آتا ہے، کبھی کوئی غالب آتا ہے. لیکن آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ دنیا میں اتنے زیادہ ریسرچر، بڑے بڑے سائنٹسٹ غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کا رب کون ہے؟ آپ سوچئے، ایک سائنٹسٹ کہتا ہے نیچر، کائنات خود سے ہے، خود سے وجود میں آ گئی. ایک بگ بینگ ہوا تھا، کوئی کرنے والا نہیں تھا، مانتے نہیں. کائنات بن گئی اور کائنات چل رہی ہے، کوئی ڈیسیژن کرنے والا نہیں ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور وہ دھوکہ ہماری نسلوں تک کو متاثر کر رہا ہے. اسی وجہ سے ایک دھوکے کے بعد اگلا، پھر اور ایولیوشن تھیوری آئی. تو کس طرح سے لوگوں کو بتایا گیا کہ ہاں انسان بندر کی نسل سے ہے، اگرچہ وہ تھیوری غلط ثابت ہو چکی، اس کے باوجود ابھی تک وہی سارا سلسلہ سب کو پڑھایا جا رہا ہے. تو اب دیکھیں، آپ میں ہماری نسلیں سائنس پڑھتے ہیں، سب لوگ یہ پڑھتے ہیں آکسیجن کے 2 اور ہائیڈروجن کا 1 ایٹم ملتا ہے تو پانی بنتا ہے. بھائی بنانے والا کون ہے؟ کیا چیزیں خود سے خود وجود میں آتی ہیں؟ ہاں، یہی دھوکہ تو انسان کو دیا گیا. ابلیس نے اسی دھوکے میں رکھا ہے کہ انسان خود سے بنا، میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں. اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے نہیں، تم نہیں تھے، تمہیں تمہارے رب نے پیدا کیا ہے. جس کی تخلیق ہے اس کی مرضی ہے. انسان چاہتا ہے اپنے وجود پر خود کو حاکم ثابت کرے، پھر یہ ثابت کرے کہ میں اپنی مرضی سے جی سکتا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. سارے انبیاء نے ایک ہی دعوت دی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو اب دیکھیں، سب سے بڑا شریک جسے ابلیس نے رائج کیا، خود غلط فہمی میں مبتلا ہوا، ساری انسانیت کو غلط فہمی میں مبتلا کیا. ابلیس کو جب فرشتوں کے ساتھ تھا، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کیا. اللہ رب العزت نے پوچھا ما منعک الا تسجد، تجھے کس نے روکا کہ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. کین یو امیجن؟ آپ تصور کر سکتے ہیں پوری دنیا میں آج انسانوں نے اسی دین کو اختیار کیا ہوا ہے، انا پرستی، خود پرستی، میں، میری مرضی، میرے اصول، میری زندگی، میں جو چاہوں کر لوں. سارے انبیاء اس لیے آئے تھے کہ انسانوں کو بتائیں
آپ اللہ کی تخلیق اور آپ پر اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اس لیے اسی کی مرضی چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم اس جہان میں ہیں اور اللہ کی مرضی پر سر جھکانا ہے۔ مجھے رسول اللہ کی حدیث بہت پیاری لگتی ہے اور بہت گہرا ریلیشن ہے اس کا ہماری حیات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر بنائی اور میں اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے رول بنا دیا، جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اصول فکس کر دیے، میں اس پر مطمئن ہوں۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا۔ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا رَسُولًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ آج زندہ ہے نا، کل جب ہم اپنی قبر میں اتریں گے یہی 3 سوال ہوں گے۔ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ کتنی آسانی سے انسان ڈفرینشیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی چیٹ نہیں کر سکتا۔ جو وہ ہے، جو اس کا بیلیف ہے، وہی رہے گا۔ تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے۔ تو ہمارا رب وہ ہے جو پاورفل ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے کاموں میں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت سے ہمکنار کرتا ہے، وہی محبت دیتا ہے۔ چلیے میں ایک اور اگزامپل دیتی ہوں اس کی ملکیت کی۔ کیا آپ جانتے ہیں محبت اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے۔ کوئی انسان محبت کا مالک نہیں ہے۔ کوئی عورت، کوئی لڑکی اپنے شوہر کی محبت چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں بن سنور لوں گی تو مجھے محبت مل جائے گی۔ تو کتنی حسین لڑکیاں، کس قدر خوبصورت لڑکیاں شوہروں کی محبت حاصل نہیں کر پاتی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو مال کی وجہ سے میں کسی کو دبا لوں گا اور اس کی محبت لے لوں گا۔ تو اب دیکھ لیں کہ وہ حضرت آسیہ ہوں، فرعون کے محل میں رہتی ہوں، تو فرعون ان کا دل نہیں جیت سکا۔ وہ آج کے دور کے لوگ ہوں تب بھی مال سے آپ کسی کی محبت نہیں خرید سکتے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے محبت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ جو کسی کے دل میں دوسرے کی محبت داخل کر سکے یا اپنی محبت داخل کر سکے؟ اختیاری نہیں ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، وہ ایسا خالق ہے جس کی مٹھی میں محبت ہے، اور اس نے بتایا ہے یہ دعا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے رشتہ ازدواج میں، ہماری بیویوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر دیجئے، اور ہماری اولاد سے بھی، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ انسان کو دنیا میں لیڈرشپ رول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فیملی میں، اور اسی طرح سے جیسے مرد، صرف مرد کو نہیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ میں یہ بات ثابت ہوتی ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہر طرح کا اختیار ہے، وہ جس کے دل میں چاہتا ہے، جس کی محبت چاہتا ہے داخل کر دیتا۔ اس لیے شوہر بیوی کو بھی اللہ ہی سے محبت مانگنی چاہیے۔ اور اب دیکھیے دنیا میں انسان عزت کے پیچھے کیا کچھ کرتا ہے، تعلیم اسی لیے حاصل کرتا ہے، ڈگریاں اسی لیے حاصل کرتا ہے، مال اس لیے حاصل کرتا ہے، اقتدار اس لیے حاصل کرتا ہے، اور انسان بھول جاتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے۔ اور اس نے بتایا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا،
بے شک عزت ساری کی ساری جتنی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ اسے کسی مادی پیمانے پہ لانا چاہیں جو کہ ہم لا نہیں سکتے، تو پوری کی پوری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ پھر عزت کے لیے جو بادشاہوں کے، صاحب اقتدار لوگوں کے درباروں میں جاتے ہیں، مال والوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں یا اپنے ڈگری سے عزت تلاش کرتے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، اور شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے۔ نو ڈاؤٹ علاج کروانا سنت ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ علاج کے لیے ریسرچز کرنا اور اس کے لیے نئے سے نئی ادویات تلاش کرنا، یہ بالکل عین اسلامی ہے۔ اسے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں رہتے ہوئے علاج تلاش نہ کرے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں یہ فلاں میڈیسن میں شفا ہے، یہ عقیدہ رکھنا اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ وہی میڈیسن ہے، اگر 10 کو آرام آیا تو 20 فوت بھی ہو جاتے ہیں اسی میڈیسن کو یوز کرتے کرتے۔ شفا اللہ کے پاس ہے، اللہ الطبیب۔ اللہ چاہے جس دوا میں یا جس چیز میں بھی چاہے بندے کے لیے شفا رکھ سکتا ہے، اور بندہ اگر اپنے رب سے شفا طلب کرے رائٹ پاتھ پہ ہے، اس کی وجہ سے اسے اجر ملتا، اس کی ذہنیت درست رہتی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سورہ الاخلاص اسی لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ قل هو اللہ احد، اب کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ جیسا پاورفل کوئی نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹوٹی ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے۔ پھر بے یقینی سے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ ہلے کیوں رہتے ہیں اس سے مانگتے ہوئے کہ ہاں ڈاکٹرز نے کہا ہے اب فلاں پیشنٹ کی زندگی جانے میں اتنے دن رہ گئے ہیں، اور اچانک پتہ چلتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بیماری کی ایک ترتیب کو ڈاکٹرز نے اسٹڈی کیا ہے کہ جب اس سٹیج تک جائے گا آگے کچھ نہیں، بھائی ڈاکٹر کے پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ چاہے تو شفا دے سکتا ہے، اور اگر اس نے موت لکھی ہے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ وہ شفا کا مالک ہے۔ شفا کے لیے اس کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا علاج ہے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو پاک کیا؟ پیغمبروں کو بھیجنے کے جو 4 مقاصد ہیں ان میں سے ایک تزکیہ نفس ہے، دلوں کو پاک کرنا۔ تو یہ پاکیزگی عقیدہ توحید سے آتی ہے، ایک اللہ رب العزت پر یقین کرنے کی وجہ سے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ سوچیے آج ہماری نسلیں، ماں باپ بڑے مطمئن ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ریسرچز کر رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ کس طرح سے کیا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جو چیزیں بچے پڑھ رہے ہیں، جو چیزیں بچے دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بچے کا جو ذہن بن رہا ہے وہ ایک مسلمان کا ذہن نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا بالکل ایتھیسٹ جیسا ہے، اور اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے بچوں کی جو ملحد ہو گئے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ چلیے میں آپ کو ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اب سب لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس میں شک ہی کوئی نہیں، اور بے پناہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ میں سے اپنی زندگی میں کسی نے حدیث کی کوئی ڈگری لی ہے؟ رسول اللہ کی تعلیمات کی کوئی سیرت پر ڈگری لی ہے؟ یوں تو بہت ساری ڈگریاں آپ کے پاس ہوں گی، کیا اللہ کے اسماء و صفات کی کوئی ڈگری لی ہے؟ آپ کے گھروں میں کتنا کچھ ہوگا۔ آپ کے گھروں میں کیا فرنیچر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، جیولری نہیں، برتن نہیں، برتنے کا ساز و سامان نہیں،
سبھی کچھ ہے نا، لیکن آپ کے گھروں میں حدیث کی کتب کتنی ہیں جنہیں مائیں اپنے بچوں کو پڑھ کر سناتی ہوں، وہ واقعات سناتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ کیسی محبت ہے جس محبت میں واقفیت بھی نہیں ہے. تو اب دیکھیے مائنڈ سیٹ تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کا ہے، ضرورت ہی نہیں. آپ کے سامنے جب آپ کی زندگی کے انسٹرکشن مینول کی بات آتی ہے، دیکھیے ایک مشینری کا ایک چھوٹا سا انسٹرکشن مینول ہوتا ہے جس کے مطابق مشینری کو استعمال کیا جاتا ہے. اب جو مشین لے کے آتے ہیں خود کو زبان نہیں آتی، نہیں سمجھ آتی، اب کسی سے سمجھتے ہیں کہ اس مشینری کو کیسے استعمال کریں. پوری قوم نے موبائل استعمال کرنا سیکھا نا. مجھے حیرت ہوتی ہے، اچھا کیسے کوئی نمبر سیو کرتا ہوگا جسے نہ اردو آتی ہے، نہ انگریزی آتی ہے، نہ لکھنا آتا ہے. لیکن کیا آپ کا سویپر بھی اور آپ کا کوئی ریڑھی بان بھی موبائل استعمال نہیں کرتا؟ سب نے سیکھا نا. لیکن یہ بتائیے قرآن استعمال کرنا کس نے سیکھا؟ اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو. ہم تو کچھ اور لوگوں کے کوٹ دہراتے رہتے ہیں، کچھ اور ہی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. اس لیے اس چیز کی طرف توجہ ضرور کیجیے گا. آپ کی زندگی میں ایسا اتفاق کب ہوا تھا کہ قرآن آپ کے ہاتھ میں آ جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اپنے ہاتھ دیکھیے، کیا ہاتھ قرآن سے خالی نہیں ہے؟ کیا یہ سینے قرآن سے خالی نہیں ہے؟ یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے، اس میں ہمارا تذکرہ ہے، یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے. یہ ذہن کیسے بنا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں، اس کے لیے وقت نہیں لگانا، مال نہیں لگانا، اس کے لیے ٹریول نہیں کرنا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. ہاں دولہا دلہن کو اس کے نیچے سے گزار دینا، قرآن خوانی کی کوئی مجلس منعقد کر لینی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گلے میں بھی لٹکا لیں، یہ ہو سکتا ہے دیواروں پر بھی لٹکا لیں، محبت سے چوم کے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اسے اپنی زندگی کی کتاب کب سمجھا؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. پھر جب حشر کے میدان میں اس قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا، کس آیت پر آپ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ میں نے اس پہ عمل کر لیا تو میری زندگی کا حساب کتاب بالکل ٹھیک نکلے گا؟ تو وہ اللہ ہے مہربان رب جس نے ہمیں صرف ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی تاکہ ہم زندگی میں اس کی مرضی کو جان کے اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کے علم کی ضرورت نہیں، کسی کی تسبیح کی، کسی کے ذکر کی، کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں، کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں. وہ بے نیاز ہے، وہ سب کو دیتا ہے، اسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں. آنکھوں کی روشنی کے لیے، بولنے کے لیے ہمیں قوت چاہیے، ہمیں سننے کے لیے سماعت چاہیے. ہم سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. محتاج کو اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. عیسائی کہتے ہیں، سوچیں اتنی ریسرچز، اتنی تحقیقات، اتنی مادی ترقیاں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کتنا شور و غل ہے نا اس زمین پر، بڑی ترقی ہے ٹیکنالوجی میں، بڑی ترقی ہے. ترقی کسے کہتے ہیں؟ یہ کیسی ترقی ہے جس میں اپنی زندگی کی بھی خبر نہیں، جس میں ارد گرد کے
ماحول میں کچھ چیزوں پر تحقیق ہے، تحقیق کے نتیجے میں کچھ چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے بھی مل جاتی ہیں، لیکن جس کو اپنے ذہن، اپنی روح، اپنے اندر کی بھی خبر نہیں ہے، اس کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی نقصان دہ ہے، اتنی چھوٹی سی زندگی گزار کے کیا وہ ہار کے نہیں چلا جاتا؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ افعال میں۔ یہ تھی سورہ الاخلاص۔ ایسی صورت ہے اس پہ بات کرو تو دن رات بیت جائیں، عرصہ بیتے حق ادا نہ ہو، کیونکہ اللہ کی صفات ایسی ہیں جن کے بارے میں خود اس نے فرمایا کہ اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور اس جیسے 7 اور بھی آ جائیں اور زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سورہ نمبر 113 ہے، نام سورہ الفلق ہے، 1 رکوع 5 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس دونوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ تب نازل ہوئی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ جسٹ امیجن، اللہ کے رسول ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی لوگ کس طرح سے مصروف عمل رہتے تھے۔ آپ پر جادو کا یہ اثر تھا کہ جو بات آپ نے کہی ہوتی تھی لگتا تھا نہیں کہی، اور جو نہیں کہی ہوتی تھی لگتا تھا کہہ دیے۔ چونکہ آپ کا معاملہ تو اللہ کے پیغام پہنچانے کا تھا، اس لیے آپ کو بہت فکر لاحق ہوئی، اللہ سے دعا کی۔ 2 فرشتے آئے جب کہ آپ سو رہے تھے، ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا پائنتی کی طرف۔ پہلے نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا ان پر جادو کر دیا گیا۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا، دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پہلے نے پوچھا کس طرح سے جادو کیا گیا، دوسرے نے جواب دیا ان کے سر کے بال حاصل کر کے اس میں گریں لگا کر پھونکیں ماری گئیں، ان کو ایک کنگھے میں رکھ کے کھجور کے خوشے کے خول میں رکھ کے زروان نامی کنویں میں دبا دیا گیا، جس کا پانی زرد رنگ کا ہو چکا۔ یوں آپ پر حقیقت کھل گئی، اور سیدنا جبریل علیہ السلام آپ پر 2 صورتیں لے کے نازل ہوئے، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں آپ نے ان کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، اور یوں اللہ کے حکم سے جب آپ نے یہ صورتیں پڑھی تو آپ پر سے جادو کے وہ اثرات دور ہو گئے، اور اس طرح سے آپ نے زندگی کے اختتام تک ان کو اپنا معمول بنائے رکھا۔ سورہ الفلق بہت پیاری صورت ہے، اور انسان کو بہت ڈھارس بنتی ہے۔ کوئی ہے جو اس کا ہے، جو اسے پناہ دے سکتا ہے، جو اسے ہر شر سے بچا سکتا ہے، ہر مصیبت سے اپنی پناہ میں لے سکتا ہے۔ تو آپ تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ہم اس صورت کے بارے میں دیکھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ رب جو رات کی گود سے صبح کی روشنی نکال سکتا ہے، وہ مجھے بھی میری مصیبتوں سے،
میری بیماریوں سے، میری تکالیف سے نکال سکتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، کیونکہ ہر چیز میں دوہرے اثرات ہیں، فائدہ پہنچا سکتی ہے، نقصان بھی، اور انسان شر پہنچے تو تڑپ اٹھتا ہے، اسے شر سے بچاؤ کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے رب نے حکم دیا ہے کہ شر سے بچاؤ کے لیے رب کی پناہ مانگ لو۔ شر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، کیونکہ تخلیق تو اسی کی ہے۔ جیسے دیکھیے رات کا گہرا اندھیرا ہے، اس کی تخلیق ہے، جرائم ہوتے ہیں، درندے نکلتے ہیں، موذی جانور نکلتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں کتنی سازشیں ہوتی ہیں، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ آرام کے لیے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے پردہ پوش بنایا، انسان کے اعضاء سکون میں آئے، نیند آئے، اور نیند کے بعد انسان فریش اٹھے، تو اس کا مثبت پہلو یہ ہے، لیکن منفی پہلو بھی ساتھ ہے۔ تو جو کچھ اس نے تخلیق کیا اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی پناہ تلاش کرتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، یعنی اندھیرے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے جس کا پتہ نہیں، اس کے شر سے مجھے بچا لیجئے۔ میں ایک اندھیرے کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نور ہے، محمد رسول اللہ نے جو سکھایا وہ نور ہے، روشنی، جس کی وجہ سے ہمیں زندگی کی حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب کچھ قلب اور دماغ دونوں روشن ہو گئے، کچھ لوگوں کے دل و دماغ۔ کتنے اسکولوں کا یہ موٹو ہے، علم سے دل و دماغ روشن۔ اچھا، وہ سچا علم تو قرآن و حدیث کا ہے نا، جس سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ باقی چیزوں کی وجہ سے تو زندگی میں کام کرنے کے طریقے پتہ چلتے ہیں، یا زندگی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آج اس مجلس میں بھی دیکھیے کتنے دماغ ہیں اور کتنے دل ہیں جو زندگی کی حقیقتوں سے اندھیرے میں ہیں۔ تو جو اندھیرے میں ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس کی گفتگو سے، اس کے معاملات سے یہ بات جھلکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جس کے دل و دماغ، جس کی زندگی بھی اندھیرے کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ النفست سے دراصل نفس مراد ہے، اگرچہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی مرد بھی عورتیں بھی جو کالا جادو کرتے ہیں۔ انسان کو پتہ نہیں کہ کون اس کا دشمن ہے، کون حسد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ پناہ میں لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے شر سے اپنے رب کی پناہ لے لو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہے؟ یہ سوچ کہ جو فضیلت، جو چیز کسی دوسرے کو ملی ہے وہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں پر حسد کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ رات دن دائیں بائیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم دیا، یعنی قرآن و سنت کا علم، اور وہ لوگوں تک اسے پہنچاتا ہے، رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کے آگے کھڑا رہتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اگر رشک کرنا ہے تو ان پہ کر لو، باقی کوئی چیز ایسی نہیں جس پر حسد کیا جا سکے، کیونکہ خود انسان کو تکلیف ہوگی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ جب کبھی حسد کرتا ہے نا کوئی، کبھی کبھی نظر بد بھی لگ جاتی ہے۔ نظر بد کا تعلق خبیث نظر سے ہے، یعنی برائی، وہ جو برائی ہے نا دل کے اندر، حسد کی برائی، اس کی وجہ سے نظر لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عام شر اور خاص شر دونوں طرح سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ یہ تھی سورہ الفلق، اور
سورہ نمبر 114 ہے، ایک رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے، نام سورہ الناس ہے، اسی پر اللہ کی کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ تلاوت کریں گے اور پھر ہم اس کے بارے میں مزید دیکھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہیں بتا دیجئے میں پناہ تلاش کرتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ جب اللہ کی کتاب کا آغاز ہوا تو آپ پڑھتے ہیں اس سے ہر رکعت میں بھی سورہ الفاتحہ، اس میں رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب۔ اب یہاں پہ انسان کی بات کی، انسان کی عزت کے لیے، تعلق کے لیے، قرب کا احساس دلانے کے لیے کہ آپ انسانوں کے رب کی پناہ لے لیں۔ میں پناہ تلاش کرتا ہوں، میں پناہ ڈھونڈتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی جس کا کنٹرول ہے۔ اپنے دل پہ کنٹرول فیل کریں، اپنے معدے پہ، اپنے کڈنیز پہ، لیور پہ، پھیپھڑوں پہ، سانسوں پہ، اپنی آنکھوں پہ، ہر ایک چیز پہ کنٹرول اس کا ہے، اس نے بنائی اور اس کا کنٹرول ہے۔ ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ معبود الہ وہ ہے جو فریادیں سنتا ہے، داد رسی کرتا ہے۔ تو جو انسانوں کا معبود ہے اس کی پناہ میں آ جائیں۔ کس سے پناہ چاہیے؟ دشمن سے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے۔ انسان مصحف کھولتا ہے تو دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط مستقیم کے ہر دروازے پر ابلیس بیٹھا، شیطان بیٹھا ہے، جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ کوئی اگر نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، کسی کو وہ اس کے کمزور پہلو سے پکڑتا ہے، جیسے کسی کے کان لوگوں کی غیبتوں چغلیوں میں لگ جاتے ہیں تو وہ صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے، رب کے قریب جانے کے بجائے غیبتوں چغلیوں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کی باقی برائیاں ہیں تو شیطان انسان کو ہر دم رب سے دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر الوسوس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ ہٹ کر آنے والے کے شر سے۔ یعنی وہ جو ایک خیال ڈالتا ہے ہٹ چھپ جاتا ہے، پھر ڈالتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، پھر اتنی تیزی سے ڈالتا ہے انسان کو لگتا ہے یہی میرے دل میں۔ کیا آپ جانتے ہیں اسی خیال سے خواہش جنم لیتی ہے اور اسی خواہش کی وجہ سے ارادہ جنم لیتا ہے، پھر ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے۔ تو ابلیس کسی سے جبری عمل نہیں کرواتا، وہ انسان کا دل ہی بدل دیتا، انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اس کے شر سے بچ جاؤ جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ انسان بھی تو ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں پھونکتے رہتے ہیں، کتنا مشکل ہے ان باتوں سے نکلنا، ان کے حصار سے نکلنا، کیونکہ ذہن اسی طرح سوچنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ ابن عابس جوہنی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ اپنی سواری پر تھے، میں پیدل تھا، میرے ہاتھ آپ کے قدموں پر تھے،
میں نے اللہ کے رسول سے کہا مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف سکھا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صورت مقام اور مرتبے میں سورہ الفلق اور سورہ الناس سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی اگر پڑھنی ہے سیکھنی ہے تو یہ صورتیں سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے سیدنا عقبہ بن عامر کو کہ آپ ہر نماز کے بعد، 5 نمازیں دن میں، ہر نماز کے بعد 3 بار ان صورتوں کو رکھ لو۔ رسول اللہ کا معمول تھا ہر نماز کے بعد کے اذکار کرتے ہوئے سورہ اخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس 3 بار پڑھا کرتے تھے۔ کیا آپ شر سے بچنے کے لیے، اپنی زندگی میں خیر لانے کے لیے ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم 3 بار سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے سب کا اپنا فائدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اور بار بھی پڑھتے تھے، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر یوں پھونکتے تھے، تینوں صورتیں پڑھ کے پھر اپنے سر، اپنے چہرے اور بدن پر پھیر لیتے تھے۔ اللہ کی پناہ تلاش کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ ہر رات، ہر صبح، ہر شام، ہر نماز کے بعد کتنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کی پناہ میں آنے سے، شیطان سے بچنا جو دشمن ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں اس طریقے کو اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ جب کبھی قرآن مجید کمپلیٹ ہوتا ہے ایک بار پھر مصحف کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی اور نئے سرے سے قرآن مجید کو شروع کرنے کے لیے سورہ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر پڑھیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی وجہ سے نعمتیں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت جن کو نصیب ہوئی اللہ کا کلام، میں ان بچیوں اور خواتین کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور ان کے گھر والوں کو بھی جنہوں نے اپنی بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا، ان کی مدد کی، ان کو وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرما لے۔ اور میں جہلم والوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم کی وجہ سے، اس کے سیکھنے سکھانے کی وجہ سے آپ کو وباؤں سے بچا رکھا ہو سکتا ہے اس شہر میں رزق کی کمی نہ آتی ہو اس قرآن مجید کی تعلیم کی وجہ سے، ہو سکتا ہے قرآن مجید کے اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بیماریوں سے شفا دیتے ہوں، آپ کی اولادوں پہ رحم کرتے ہوں، آپ کے لیے جتنا رزق میسر ہے اللہ تعالیٰ اس رزق کو باقی رہنے دیتے ہوں، اس رزق میں وسعتیں عطا کرتے ہوں۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اور وہ بچیاں اور خواتین جنہوں نے اس کورس کا آغاز کیا، الحمدللہ قرآن مجید ترجمہ و تفسیر سے پڑھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی، آپ کی سیرت بھی، اور بہت سارے مضامین، لیکن 2 مضامین کا تذکرہ میں ضرور کرنا چاہوں گی۔ کل شام میری ویمن ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھنے والے، یعنی اس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ہاسٹلس بنائے ہیں اور ہم نے چائلڈ کیئر سینٹر بنائے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کسی کی سجیشن قبول کرتے ہیں اس فیلڈ میں کہ خواتین کی
حقیقی یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام کیے جا سکتے ہیں، کیا آپ اس کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم ویلکم کریں گے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی، تو میں نے انہیں کہا دیکھیے ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے ویمن کا رول سکھانا کتنا ضروری ہے. جتنے یعنی مذاہب ہیں، جتنے باہر کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، بچے کی پیدائش سے شروع ہو کے بچے کی تربیت، وہ جو بھی مذہب ہو، اس کے لیے وہ اون کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے. وہ غلط انداز میں کریں یہ ایک الگ کویسچن ہے، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں پیرنٹنگ پہ ویب سائٹس دیکھیے، آپ پنٹرسٹ پہ دیکھیے، آپ جس بھی سوشل میڈیم پہ دیکھنا چاہیں آپ کو حیرت ہوگی. اتنے وسیع پیمانے پہ کام ہے. NHS کے تحت کس طرح سے اپلیکیشنز بنائی گئی، ہر ماں کو پتہ چلے کہ میں نے بچے کی پیدائش سے پہلے کیا کرنا ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد کیا کرنا ہے. کتنا انفارچونیٹ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں کسی ماں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بچے کی تربیت میں، بچے کی نشو و نما میں ماں کا رول کیا ہے. اس کو ازیوم کیا جاتا ہے کہ وہ خود بخود کر لے گی، جب سر پہ پڑے گی خود ہی کر لیں گے. یہ فکر آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا. پیرنٹنگ پہ کام کرنا بہت بڑا کام تھا. مسلم امہ پہ قرض ہے، اور ریئلی یہ آج کی جو ہماری امہ ہے، ہماری امت ہے، پاکستان انڈیا کے علاوہ بھی انہوں نے یہ رول فراموش کیا ہے. اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں، ایک کافر بھی کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. نیپولین نے یہ بات کہی تھی.